توڑ کر ٹیکنوکریٹس کو لانا چاہتا ہے تو قسمت آزما لے۔ 2023 الیکشن کا سال ہے، ابھی حکمت عملی نہیں بتائیں گے۔ نئے سال کے پہلے ہفتے میں بڑا ایکشن کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور کرپشن ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ شہباز شریف کہتا تھا 6 مہینے میں پاکستان بدل دوں گا۔ پاکستان واقعی بدل گیا، لوگ روٹی کھانے سے بھی محروم ہیں۔ آئیے آپ کو بابر اعوان کی نمائندہ خصوصی عباس شبیر سے گفتگو دکھاتے ہیں۔ سال 2023 میں سر کیا بڑی خبر ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ ذرا اعظم سواتی صاحب کو آج جو ریلیف ملا ہے اس پر تھوڑی سی روشنی دیکھیں۔ اس پہ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، اور بڑی ہمت کے ساتھ ان کے بیٹے عثمان نے اور فیملی نے بدترین تاریخ پاکستان کا جو ریاستی تشدد ہے اور دنیا کی تاریخ میں بدترین جو کسی پارلیمانی ممبر کے ساتھ تشدد ہے، اور پھر بدترین پرسیکیوشن، اسپتال میں لیٹا ہوا 75 سال سے زیادہ عمر کا آدمی، اس کو رات کو اغوا کیا جاتا ہے، اور پھر 45 پرچے 2 صوبوں کے دور دراز ضلعوں میں کیے جاتے ہیں۔ اب ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو اعظم سواتی کے ساتھ جو بلوچستان کے آئی جی کی وجہ سے اور جو سندھ کے آئی جی کی وجہ سے، میں نے عمران خان سے بھی مشورہ کیا، اور یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں بول کو کہ جو کچھ انہوں نے کیا ان کو فوری طور پہ سسپینڈ کیا جائے دونوں کو۔ انہوں نے سرکاری جہاز کس طرح سے استعمال کیا ایک انڈر ٹرائل پریزنر کے لیے، گرفتار شخص کے لیے، پھر وہ پرچے جو خارج ہو گئے ہیں، ہم ان کے خلاف اسلام آباد سے ان کو اغوا کیا گیا تھا، یہاں سے کارروائی انیشیٹ کرے گی پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف، اور یہ کوئی بھولنے والے مظالم نہیں ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ سر، نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے میں آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ قانون دان ہیں، نواز شریف کے کیسز ہیں پاکستان میں۔ نواز شریف کی ایک دم واپسی کی بات ہوئی، اور اب ایک دم جو بات ہے وہ بیک ڈورز میں چلی گئی ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا ان کا فیوچر ہے؟ میرے خیال میں نواز شریف کے لیے وہ نمبر واپسی کا جو تھا وہ بند ہو گیا۔ تو سر اب مشکل لگ رہا ہے آپ کو؟ سم بند ہو گئی ہے۔ سر، شہباز شریف ابھی بھی بضد ہیں اور اتحادی بضد ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اپنا ٹائم پورا کریں، بلکہ وہ تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے اور یا ان کو ایکسٹینشن مل جائے، ایسی بھی -1 ٹیکنوکریٹ جو پہلے لیاقت علی خان سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو کے 1973 کے آئین کے درمیان کا سارا عرصہ ٹیکنوکریٹ ہی تھے نا۔ کچھ ٹیکنوکریٹ اسینشیل سروس سے آئے تھے، کچھ سول سروس سے آئے تھے، جنہوں نے سازشیں کی، پاکستان کو کام پہنچایا۔ اس کے بعد 11.5 سال پھر ایک اور ٹیکنوکریٹ آ گئے، ان کے بعد ان کی باقیات آتی رہی، اور پھر اس کے بعد 9.5 سال کے لیے کہ اور ٹیکنوکریٹ آ رہے۔ تو کیا یہ پاکستان ٹیکنوکریٹس کے لیے بنا تھا؟ یہ آئین کے لیے، اسلامی اصولوں کے لیے، مدینہ کی ریاست کے ماڈل کو فالو کرنے کے لیے، اور پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے نہیں بنا تھا۔ تو اس لیے وہ تو سنگین غداری ہوگی اگر کوئی آئین توڑتا ہے، سنگین غداری نمبر 1۔ اور وہ آرٹیکل 6 میں امینڈمنٹ 2018 میں آئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عدالت بھی بڑی عدالتوں کے نام شامل کر کے اس کسی آئین شکنی کی سپورٹ کرتی ہے تو ان کے اوپر بھی سنگین غداری آئے گی۔ تو اس لیے وہ بڑا کلیئر ہے، جو اگر کوئی آئین توڑنا چاہتا ہے، تجربہ کرنا چاہتا ہے، تو ایک دفعہ قسمت آزما لے۔ سر، آپ کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دیں، خود چلے جائیں، وہ نہیں جاتے سر، کیا قانونی کارروائی اب سال 2023 میں کیا اسٹریٹجی ہے، کیا قانونی کارروائی ہوگی؟ اسٹریٹجی ہم نہیں بتائیں گے، ایکشن ہمارے بولنے والے ہیں۔ یعنی ایکشن کا سال ہے سر؟ ایکشن کا سال ہے، پہلا ایکشن پہلے ہفتے میں ہی بولے گا انشاءاللہ العزیز، اگلے 10 دن میں پہلی کوئی بڑی چیز ہم کریں گے انشاءاللہ۔ سر، میرا لاسٹ کویشچن ہے، زرداری صاحب کی خرید و فروخت اس بار پھر ناکام ہوئی ہے سر۔ کل خان صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، پنجاب کے حوالے سے بڑے مطمئن ہیں وہ سر، تو یہ ناکامی اس لیے کہ پنجاب مطمئن ہے ہم پہ، بیسیکلی 2 باتیں ہیں۔ ایک، پنجاب نے دیکھا ہے کہ صحت کارڈ کیسے چلتا ہے، کے پی نے دیکھا ہے، ملک نے دیکھا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 200 ارب سے زیادہ پیسہ لگا کے انہوں نے کسی جگہ تصویر نہیں لگائی، جہاں تو ڈینگی کے مچھر درمیان میں ہوتے تھے، ایک بھائی کی فوٹو ادھر ہے، دوسرے بھائی کی فوٹو ادھر ہے۔ ہمارے دیے ہوئے پیسے کو بانٹتے ہوئے لوگوں نے اپنے جھنڈے لگائے اس کے اوپر، تو اس لیے پنجاب مطمئن ہے، پورا پاکستان مطمئن ہے۔ دوسرا، عمران خان اس لیے مطمئن ہے کہ عمران خان کا موقف جو پہلے دن تھا وہ آج بھی وہی موقف ہے کہ پاکستان اور کرپشن دونوں اور منی لانڈرنگ اور اکانومی
دونوں، یہ ساتھ نہیں چل سکتے. اب آپ نے دیکھ لیا جس دن شہباز آیا تھا، کلپ چلائیے گا اس میرے انٹرویو کے ساتھ اس کا، وہ کہتا تھا 6 مہینے جب نوکری کی درخواستیں دے رہا تھا، ہمیں دے دیں اپوزیشن کو، یہ جو ہم پورا پاکستان بدل کے رکھتے ہیں. واقعی بدل کے رکھ دیا انہوں نے. روٹی کھانے سے معذور ہو رہے ہیں لوگ.